حضور سے کلام کر کے پھر اس کلام کو بھی ختم کر دیا، اور جب کلام نہیں کرنا تو پھر کسی نبی نے بھی، اور جب نبی نے نہیں آنا تو پھر کسی رسول نے بھی نہیں آنا۔ تو سامعین محتشم، اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو پڑھیں، اللہ نے بے تحاشا مقامات پر عقیدہ ختم نبوت کو واضح کیا۔ میں چند آیات اس عقیدہ کی واضحیت کے لیے پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضور کو جو نبوت کا تاج عطا کیا ہے، اس کی ایک تخصیص یہ ہے کہ رب نے اسے عمومیت کا تاج حضور کے سر پر سجایا ہے۔ عمومیت کا معنی کیا ہے کہ پہلے نبی آتے تھے، جب بھی وہ آتے وہ اپنے سے پچھلوں کی تصدیق کرتے اور آگے آنے والوں کی بشارت دیتے، لیکن جب حضور پر اللہ رب العزت نے نبوت کو تمام کر دیا تو حضور نے اپنے سے پہلوں پر ایمان لانے کی بات کی اور اپنی طرف اتاری جانے والی اس کتاب پر ایمان کی بات کی۔ اپنے بعد حضور نے کبھی وحی کا ذکر نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی رب نے اپنے محبوب کو عمومیت کی شان عطا کی۔ امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں فَتَكُونَ نَبُوَّتُهُ وَرِسَالَتُهُ عَامَّةً لِجَمِيعِ الْخَلْقِ مِنْ زَمَنِ آدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَتَكُونَ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأُمَمُ كُلُّهُمْ مِنْ أُمَّتِهِ۔ لوگوں تمہیں مبارک ہو، اللہ نے وہ عظمت و شان والا، منصب و کمال والا، جاہ و جلال والا نبی تمہیں عطا کیا۔ ان کی نبوت زمانوں سے پاک ہے، ان کی رسالت علاقوں سے پاک ہے۔ وہ کسی محدود علاقے یا زمانے کے نبی نہیں، بلکہ ان کی نبوت اور رسالت کی عظمت و شان یہ ہے، ابد الآباد سے لے کر تا قیام قیامت تک ہر نبی ان کا امتی ہے، ہر رسول ان کا امتی ہے۔ کوئی امت ایسی نہیں ہے جس کے لیے حضور رسول نہ ہو، اور کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں ہے جس کے لیے حضور رسول نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رب نے حضور کو عمومیت کی شان عطا کی۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، کن سے؟ یا ایہا الناس، اے جمیع انسانیت۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو عمومیت کی شان عطا کر کے قرآن میں اس کا بیان کیا۔ حضور کا خطاب کوئی ایک طبقہ نہیں تھا، کوئی ایک جماعت نہیں تھی، کوئی ایک گروہ نہیں تھا، بلکہ حضور نے فرمایا قل یا ایھا الناس، اے کل طبقہ انسانیت سنو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس آیہ کریمہ کے پہلے حصے میں حضور نے اپنا تعارف پیش کیا، اور دوسرے حصے میں فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، جس رب نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے اس کا تعارف یہ ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت اس کے لیے ہے۔ پہلے حصے میں رسول کریم نے اپنا تعارف پیش کیا، دوسرے حصے میں رب کا تعارف پیش کیا۔ پہلے حصے میں اپنی رسالت کو بیان کیا، اور دوسرے حصے میں رب ذوالجلال کی ربوبیت کو بیان کیا۔ دیکھیں، یہ دونوں حصے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ان میں کلام منقطع نہیں ہے بلکہ متصل ہے، ان میں کہیں انقطاع اور تاخر نہیں ہے بلکہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اللہ نے پہلے حصے میں حضور کا تعارف کروا کر دوسرے حصے میں اپنی بادشاہت کا تعارف کروایا۔ اس کی وجہ حکمت کیا ہے؟ وہ یہاں اگر اپنا تعارف نہ بھی پیش کرتا تو حضور کا تعارف کافی تھا، لیکن اس نے حضور کا تعارف بالمتصل پیش کیا۔ کیوں؟ سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں رب بتانا چاہتا تھا دنیا والوں سنو، جہاں جہاں تک کے لیے میں رب ہوں وہاں وہاں تک کے لیے میرا مصطفیٰ رسول ہے۔
جہاں جہاں تک میری خدائی کا ڈنکا بج رہا ہے وہاں وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفائی کا ڈنکا بج رہا ہے۔ تو اس حصے میں حضور کو عمومیت کی شان عطا کی۔ آپ قرآن پڑھیں، اللہ نے قرآن مجید میں بے تحاشا مقامات پر جب اس کتاب کا بیان کیا، اس کتاب کو بھی کسی ایک طبقے کی کتاب قرار نہیں دیا، بلکہ اس کتاب کو بھی عالمین کی نسبت عطا کی۔ اس نے قرآن میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑا بابرکت مبارک ہے وہ رب جس نے اس فرقان کو اپنے عبد مقرب پر اتارا تاکہ وہ اس کے ذریعے سارے عالمین کو ڈر سنانے والا بن جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کتاب کی نسبت بھی کسی ایک طبقے کے لیے نہیں کی۔ اسی طرح فرما ان ہوا ذکر للعالمین، یہ کتاب سارے عالمین کے لیے ہے۔ پھر صرف کتاب کی نسبت عالمین کی طرف نہیں کی، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ، اس نے اپنے محبوب کی نسبت بھی تمام عالمین کی طرف، جہانوں کی طرف، عالمین کی طرف کی۔ تو سامعین مکرم، آپ قرآن پڑھیں، 129 سے زائد آیات ہیں جو حضور کے عقیدہ ختم نبوت کو واضح کرتی ہیں۔ اسی طرح اگر احادیث کی بات کی جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارشادات کے ذریعے بھی اپنی ختم نبوت کو واضح کیا۔ حضور نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، لوگوں سن لو، اللہ رب العزت نے مجھ پر نبوت اور رسالت کو منقطع کر دیا ہے۔ لا نبی بعدی ولا رسولہ، اب قیامت تک کے لیے نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رسول آ سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں نبیوں کا خاتم ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب بخاتم النبیین، اللہ رب العزت نے مجھے اس وقت بھی اپنے ہاں نبیوں کا خاتم لکھ رکھا تھا۔ ان آدم لمنجدل فی طینتی، کہ جب آدم کا پیکر خاکی ابھی تیاری کے مراحل میں تھا، میں تب بھی اللہ کے ہاں آخری نبی تھا۔ حضور نے فرمایا لوگوں سنو، میری عظمت و شان یہ ہے کنت اول النبیین فی الخلق، اللہ نے سب سے پہلے نبیوں میں مجھے تخلیق فرمایا، وآخرہم فی البعث، اور سب سے آخر میں مجھے مبعوث فرمایا، یعنی پہلی تخلیق میری ہے اور آخری بعثت بھی میری ہے۔ پھر حضور نے فرمایا لوگوں سن لو، حضرت علی سے خطاب کرتے ہوئے، اے علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی، مگر حقیقت یہ ہے لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی رحمت نے حضرت عمر سے فرمایا تھا اے عمر تیری بڑی شان ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو سامعین محتشم، اللہ رب العزت نے ہر دروازہ جو نبوت کے باب کے لیے بند کیا جا سکتا تھا اسے اپنی حیات میں بند کر دیا۔ حضور نے فرمایا لوگوں سنو، اللہ رب العزت نے مجھے دیگر انبیاء پر 6 فضیلتیں عطا کی ہیں۔ فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے انبیاء پر 6 فضیلتیں عطا کی ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیا۔ پھر حضور نے فرمایا دوسری فضیلت وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی حضور کا جتنا بڑا دشمن تلوار ہاتھ میں لیے حضور کی جان کا ارادہ لے کر اگر حاضر ہوتا تھا، ادھر چہرہ مصطفیٰ کا دیکھتا تھا، حسن مصطفیٰ کا اسیر ہو جاتا تھا۔ وہ کسی نے کہا نا کون ہے جس نے میں نہیں چکھی، کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، میں کدے سے جو بچ نکلتا ہے وہ تیری آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے۔ تو سامعین محتشم، ادھر حضور کا چہرہ دیکھنے والا
جس بھی نظریہ اور فکر سے آتا تھا چہرہ سرکار کا تک کے اپنا سب کچھ بھول جاتا تھا، کیوں کے ساتھ حضور کی مدد فرما۔ پھر تیسری فضیلت وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے حضور کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ پھر حضور نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُہُورًا، پہلے انبیاء کے لیے سجدہ گاہیں مخصوص ہوتی تھیں، وہ ہر جگہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، لیکن رب نے حضور کو یہ شان عطا کی، ساری زمین حضور کے لیے پاک کر دی، صرف حضور کے لیے نہیں، حضور کے امتیوں کے لیے بھی۔ اب وہ جہاں چاہیں جب چاہیں سجدہ کر سکتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مجھے کسی ایک مخلوق کی طرف نہیں بلکہ تمام مخلوقات کی طرف اپنا رسول بنا کے بھیجا۔ پھر حضور نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النُّبُوَّةُ، اللہ نے مجھ پر نبوت کا اختتام کر دیا۔ یہ 6 فضیلتیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی۔ سامعین محتشم، پھر حضور فرماتے ہیں لوگوں سنو، میری عظمت و شان یہ ہے انا قائد المرسلین، اللہ نے مجھے تمام رسولوں کا قائد بنا کے بھیجا ہے، ولا فخر، لیکن اس کے باوجود مجھے کوئی فخر نہیں ہے، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور مجھے نبیوں کا خاتم بنا کے بھیجا ہے، لیکن ولا فخر، اس پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں ہے، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، سب سے پہلا میں ہوں گا جسے اذن شفاعت دیا جائے گا، وَمُشَفَّعٍ، اور سب سے پہلے میری شفاعت ہی قبول کی جائے گی، ولا فخر، اس کے باوجود مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا لوگوں سنو، میں صرف تمہیں قرآن کے ذریعے اپنی ختم نبوت کا بیان دے کر نہیں جا رہا، اپنے مبارک ارشادات کے ذریعے تم تک ختم نبوت کا میسج کنوے کر کے نہیں جا رہا، بلکہ میں تم پر یہ کرم فرما رہا ہوں کہ قیامت تک وہ بدبخت جو میری ختم نبوت پر حملہ کریں گے ان کی تعداد بھی بتا کے جا رہا ہوں۔ حضور نے ان بدبختوں کی تعداد بھی بتائی۔ کریم آقا کا ارشاد ہے سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ، لوگوں سنو میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے، كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں نبیوں کا خاتم ہوں، اور حقیقت یہ ہے لا نبی بعدی، اب قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو سامعین محتشم، حضور نے ختم نبوت کا باب بھی بند کیا اور ان بدبختوں کی تعداد کے بارے بھی امت کو آگاہ کیا۔ یہی وجہ ہے ہر دور میں کریم آقا کی ناموس پر ختم نبوت پر حملے ہوتے رہے۔ حضور کے زمانہ کے بالمتصل سب سے پہلا حملہ مسیلمہ کذاب نے حضور کی ختم نبوت پر کیا۔ قربان جاؤں، جب اس بدبخت نے حملہ کیا سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سب سے پہلے اس فتنے کا قلع کما کیا۔ پھر دوسرا حملہ حضور کی ختم نبوت پر اسود انسی یا انسی نے کیا، جسے حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وادی سنہا میں قتل کیا۔ پھر تیسرا حملہ حارث بن سعید کذاب دمشقی نے کیا، جسے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں واصل جہنم کیا گیا۔ پھر تیسرا حملہ 119 ہجری میں مغیرہ بن سعید اور بیان بن سمعان تمیمی نے کیا، جسے خلیفہ حشام بن عبد الملک کے دور میں امیر عراق خالد بن عبداللہ قصری نے واصل جہنم کیا۔ پھر چوتھا حملہ ابو منصور اجلی نے کیا، جسے امیر عراق یوسف بن عمر ثقفی نے واصل جہنم کیا۔ پھر بہا فرید نیشاپوری نے حضور کی ختم نبوت پہ حملہ کیا، جسے ابو مسلم خراسانی نے واصل جہنم کیا۔ اسی طرح 135 ہجری میں ملعون اسحاق اخرس نے کریم آقا کی ختم نبوت پہ حملہ کیا، جسے ابو جعفر منصور خلیفہ تھا عباسی دور کا، اس نے واصل جہنم کیا۔ پھر استاد سیس خراسانی نے دعوی
دعوی نبوت کیا جسے خازم بن خزیمہ نے واصل جہنم کیا. پھر بابک بن عبداللہ نے دعوی نبوت کیا جسے خلیفہ معتمم نے واصل جہنم کیا. پھر اسی طرح علی بن محمد خارجی نے دعوی نبوت کیا جسے خلیفہ معتمد نے واصل جہنم کیا. پھر ابو سعید حسن بن بہرام نے 301 ہجری میں دعوی نبوت کیا جسے اس کے اپنے غلام حضرت ثقلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واصل جہنم کیا. اسی طرح علی بن فضل یمنی نے 303 ہجری میں ختم نبوت پہ حملہ کرتے ہوئے دعوی نبوت کیا جسے بغداد کے لوگوں نے زہر دے کر واصل جہنم کیا. اسی طرح حامیم مجلسی نے 320 ہجری میں دعوی نبوت کیا جسے مسمودہ قبیلے کے لوگوں نے واصل جہنم کیا. اس طرح عبدالعزیز باسندی نے دعوی نبوت کیا. ابو منصور اسبی برغواتی نے دعوی نبوت کیا. ابو تمیم احمد بن متنبع نے دعوی نبوت کیا. اصغر تغلبی نے دعوی نبوت کیا. احمد بن قسا نے دعوی نبوت کیا. عبدالحق مرسی نے دعوی نبوت کیا. عبدالعزیز طرابلسی نے دعوی نبوت کیا. یہ وہ بدبخت تھے جو وقفے سے زمانہ در زمانہ حضور کی ختم نبوت پر حملہ آور ہونے کے لیے سر اٹھاتے رہے. ادھر یہ بدبخت سر اٹھاتے رہے، اللہ کے مقرب بندے ان بدبختوں کا سر اڑاتے رہے. پھر ایک وقت آیا 1835 قادیان کی سرزمین پر وہ بدبخت پیدا ہوا جسے دنیا مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جانتی ہے، جس نے 13 پینترے بدل کر حضور کی ختم نبوت پہ حملہ کیا. آج اگر آپ کا سامنا کسی قادیانی سے ہو، آپ اس سے کہیں یار جس کو تو بڑا مانتا ہے اس بدبخت نے تو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ فوراً کوئی کتاب دکھائے گا اور آپ کو بتائے گا نہیں آپ کو غلط سنایا جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ موصوف نے تو مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اب سادہ لوگ جب کتاب پڑھیں گے، حوالہ دیکھیں گے، وہ کہیں گے یار مولوی تو غلط سناتے رہے، جبکہ حقیقت کیا ہے اس نے 13 پینترے بدل کر حضور کی ختم نبوت پہ حملہ کیا. اب اقتباسات پڑھنے کا وقت نہیں ہے، میں چند کتابوں کے حوالے اور اس کے دعوے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس بدبخت نے سب سے پہلا دعویٰ روحانی خزائن اور کتاب البریہ جو ان کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ سب سے پہلا دعویٰ اس نے مجدد ہونے کا کیا. پھر دوسرا دعویٰ نشان آسمانی کتاب میں اس نے محدث ہونے کا کیا. تیسرا دعویٰ اس بدبخت نے ازالہ اوہام کتاب میں مہدی ہونے کا کیا. چوتھا دعویٰ اس بدبخت نے مکتوبات احمدیہ میں مسیل مسیح ہونے کا کیا. پانچواں دعویٰ عین مسیح ہونے کا کیا. چھٹا دعویٰ مسیح پر فضیلت کا کیا. ساتواں دعویٰ سری دعوی نبوت کیا. آٹھواں دعویٰ ذلی نبوت کا کیا. پھر اس نے بروزی نبوت کا دعویٰ کیا. پھر حقیقی و تشریعی نبوت کا دعویٰ کیا. پھر عین محمد ہونے کا دعویٰ کیا. پھر اس نے اس پر بھی اکتفا نہیں کیا، آقا پر فضیلت کا دعویٰ کیا. پھر اس بدبخت نے اپنی نسبت آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا. پھر جب اس پر بھی دل نہیں بھرا اس نے دعویٰ کیا میں سب نبیوں کا جامع ہوں، ابراہیم بھی میں، آدم بھی میں، الغرض اللہ کے جو 1.25 لاکھ نبی ہیں رب نے مجھے ان سارے نبیوں کا جامع بنا کے بھیجا ہے. اب آپ تصور کریں کوئی بندہ اگر یہ دعوے سنے، سادہ لو آدمی وہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی جس نے یہ دعوے کیے ہوں وہ کوئی بڑا عالم ہوگا، بڑا کامل ہوگا، بڑا فہم و فراست والا ہوگا، بڑی عقل و شعور والا ہوگا. نہیں، آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں جس بدبخت نے یہ 13 پینترے بدل کر حضور کی ختم نبوت پر حملہ کیا ہے